ایک انڈیویجول کا مائنڈ سیٹ بنے گا اور وہ پھر ٹیم کو ساتھ لے گا، وہ ایک سسٹم بنائے گا، اس سسٹم کے تھرو پھر مائنڈ سیٹ کلیکٹیولی چینج کرے گا۔ اس مائنڈ سیٹ کو یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھے یہ بات کہ ہم ویئر آر وی سپوز ٹو بی، یہ دو چیزیں۔ اینڈ واٹ اینڈ ہاؤ کا کانسیپٹ جو میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا ایجوکیشن میں، کہ واٹ بہت ہو چکا ہے، ہاؤ کی بات ہے۔ اس وقت کوشچن جو ریز ہو رہا ہے وہ ہاؤ سے ہے، کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کس نے کرنی ہے۔ ہم لوگ سارا واٹ کے اوپر انویسٹیگیشن سارا ٹائم لگاتے ہیں، اور اس سے ہمیں بلیم گیم کے علاوہ ملتا کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تو سب کو پتا ہے کہ وہ ظلم تھا، لیکن اس ظلم کے ختم کرنے کے لیے ہر ایک کے اوپر یہ لاگو تھا کہ وہ اپنا حصے کا جو فرض ہے وہ ادا کرتا۔ میں اپنے حصے کا فرض جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 28-27 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور درس و تدریس میں ملٹائی ڈائمینشنل سبجیکٹس کے اوپر جو میرے کو تھوڑا بہت سمجھ ہے، اور بدلتی دنیا کے ساتھ دیکھیں 21ویں صدی کے اندر سب سے زیادہ بات یہی کہی جاتی ہے کہ یہ دنیا انفارمیشن کی دنیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ جس کو جتنا زیادہ نالج اور انفارمیشن ہوگا اور نئی ریکریشنل چیزیں لائیں گے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہی لوگ ہی سروائیو کر پائیں گے، ادروائز چیزیں آبسیلیٹ ہو جائیں گی۔ تو جہاں اس کی بہت اچھی چیزیں ہیں، وہاں 21ویں صدی کے اندر بہت سی بری چیزیں بھی ہیں۔ میں اپنے آپ کو فٹ یا اپنے آپ کو ذمہ دار یا میرا فرض یہ سمجھتا ہوں کہ what I can do for people is، کم سے کم جو میرا ڈائمنشن ہے، دیکھیں بنیادی طور پر ملک کی میں نے کئی مرتبہ بات کی کہ اس ملک، اس لینڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور یہ لینڈ جو ہے ہم اس لینڈ سے بلونگ کرتے ہیں، اور اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک تو مائنڈ سیٹ کہ میرا یہ بہت بڑا گول ہے کہ میں لوگوں کے، ہمارے پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ڈالوں کہ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے دھرتی کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا کام مرنے سے پہلے کر جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تقابلی جائزہ یا کمپیریزنز کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک سے اپنے ملک کا اس حوالے سے نہ کریں کہ ہم ہمیشہ ڈیمورلائز ہوں۔ ہمیں اپنے ملک کی وہ خوبیاں اٹھانی چاہیے جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، ان خوبیوں کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا میرا یہ ٹارگٹ ہے۔ تیسرا ٹارگٹ میرا یہ ہے کہ جو میں نے پولیٹکس کے اوپر تھوڑی بہت بات جتنی بھی پروگرامز کے اندر کی ہے، یا کسی بھی لیڈر کے بارے میں جو میں نے بات کی ہے، میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ چینج کر دوں کہ پوری دنیا کے اندر قوم جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے اور اپنے فرائض نبھاتی ہے۔ یہ واحد ملک ہے جہاں پر قوم آپس میں سیاستدانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔ یہ ایک عجب معمہ ہے۔ آپ کا لیڈر آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہوگا، اس کو آپ کا نام بھی پتا نہیں ہوگا، آپ ٹی وی ٹاک شو میں دو مرغیوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو قوم یا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اینی ویز وہ کیا امپیکٹ لے رہے ہیں آپ کی شخصیت کا، کہ یار اتنا آپ لیول آپ کا ڈاؤن ہے، آپ لوگ 2 منٹ میں گالی گلوچ پہ آ جاتے ہو۔ ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیجسلیٹرز ہو، آپ ہمارے پالیسی میکرز ہو، آپ نے ہمیں امید دینی ہے، آپ نے ہمیں توقع دینی ہے، آپ نے ہمیں آس دینی ہے کل کی، اور آپ لوگ خود 4 منٹ ایک دوسرے کے لیڈر کے خلاف بات برداشت نہیں کر سکتے ہو، پھر آپس میں یوں گتھم گتھا ہو جاتے ہو۔ اینکر کے تو مزے ہو جاتے ہیں، اس دن ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں یا اپنے دوستوں احباب میں جو جس پارٹی کا ہوتا ہے، اس کے سینٹیمنٹس فلسفیکل لیول اور آئیڈیالوجیکل لیول تک آپ کی اگر کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایموشنلی اگر آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ رسپیکٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ کسی کے، کیونکہ ہر ایک ملک کی بہتری چاہ رہا ہے، تو ضروری ہے کہ میں نے اپنے رستے پر چلنے کے لیے دوسرے کا رستہ بند کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے رستے پہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا رستہ بند کرتے ہیں جب ہمارا اپنا رستہ نہیں ہوتا۔ یہ مائنڈ سیٹ بھی مجھے
یعنی لگتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بار بار بات کر کے اس بات کو لوگوں کے دماغ میں ڈالوں کہ مہربانی کر کے اگر آپ کا بلون جو ہے، آپ کا بلون آپ نہیں بچا سکتے تو اپنے بلون کو نہ بچانے کے خطرے کی وجہ سے آپ ٹوتھ پک دوسرے کے بلون میں مار کے نہ پھاڑیں. یہ غلط بات، کیونکہ ون رانگ کین ناٹ میک دی سیکنڈ رانگ رائٹ. ٹھیک ہے، غلط غلط ہوتا ہے، میں کروں کوئی کرے. چوتھا میں مائنڈ سیٹ یہ کرتا ہوں کہ ایوالونگ دنیا کے ساتھ جو ایجوکیشن جس کو ہم نے بہت پیچھے دھکیلا ہوا ہے، ہم ایجوکیشن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. حالانکہ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کے اوپر سیاست کا بہت بڑا چھاپ ہے، پولیٹیسائزڈ ہے بہت زیادہ. پھر یونینز کا بہت بڑا چھاپ ہے اس کے اوپر. پھر مونوپلی بہت زیادہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. پھر لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ایجوکیشن کے سیکٹر میں. اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مطلب ترقی کیسے کرے گا؟ تو ایجوکیشن کو ہم نے اتنا پیچھے رکھا ہوا ہے. ہم بات تو کر لیتے ہیں ایجوکیشن ایسی ہے تو ویسی ہے تو ویسی. ایوالونگ معاملات کے ساتھ ہم اپنے ایجوکیشن کو چینج ہی نہیں کر رہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیا اہمیت ہوگی، روبوٹکس کے آنے والے ٹائم میں کیا اہمیت ہوگی. اور ہم اپنے نیو جنریشن میں انویسٹمنٹ کا تو ہمارا کوئی پلان ہے ہی نہیں. میری عمر 36 46 47 48 سال ہے بھائی. میں نے اب تقریباً اپنا ٹائم گزار لیا. جو میرا پیک تھا، جو میری انرجی تھی، ٹھیک ہے آنے والے ٹائم میں بھی کوشش یہی ہوگی کہ یار کچھ نہ کچھ ان پٹ دیتے رہیں. آنے والے لوگ جو ہے انہوں نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے. ہم زبانی کلامی تو کہہ دیتے ہیں اسکورنگ کے لیے نا، وی آر اسکور لائک کیا کہتے ہیں، اسکور ہٹنگ ہمارے اندر بہت ہے. ہماری سائیکی اور مائنڈ سیٹ کو میرا ایک یہ بھی ٹارگٹ ہے کہ ہم اسکورز سے ایک سائڈ پر پولیٹیکل اسکورنگ جو ہم کرتے ہیں نا، 1 to 1، پارٹی ٹو پارٹی، ریلیجن ٹو ریلیجن، بندہ ٹو بندہ، انتقامی کاروائی، ذاتی مفاد کے انڈر قانون کو، جیسے میں نے بتایا امبریلا کے انڈر ہم ایک دوسرے کو نقصان اینی ویز دیتے، اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا خود کی عاقبت جو ہے وہ موسیٰ کی مانگتے ہیں، آلات اور عادات ہماری فرعون کی ہیں. یہ تو ناممکن سی بات ہے. مطلب ہاؤ ڈو یو فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. وہ ہمارے یہاں پھر جلد بازی بہت ہے ہمارے اندر قوم کے. تو یہ بھی میرا ایک وہ مطلب وہ ہے اپنے اوپر بھی لوگوں کے اوپر بھی کہ یار وی شل ناٹ ڈیسائیڈ تھنگز ان ہیسٹ. کیونکہ ہیسٹ میں ڈیسائیڈ کی گئی چیزیں بعض اوقات انسان کو ریپینٹنس کرتی ہیں، ریگریٹ کرتی ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کے پھر ہم اچھا ایک سکھانے کا ہمارا بہت وہ ہے، ہم لوگ سکھاتے بہت ہیں. مطلب اگر ابھی آپ نے انگریزی میں ایک جملہ تھوڑا بغلط بولا، میں ایک دم سے آپ کو سکھاؤں گا. وہ غلامانہ ذہن جو ابھی تک ہمارا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں یار تم نے یہ لفظ غلط پروناؤنس کیا تو کیا ہو گیا یار. اچھا اپنی مادری زبان اگر غلط بولیں اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار لک میں اتنا زیادہ انگریزی اورینٹڈ ہوں کہ مجھے اپنی مادری زبان بھول گئے. تو آپ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی آپ بتائیں؟ جو ادھار کی زبان پہ فخر محسوس کرتی ہے، اپنی زبان پہ شرم محسوس کرتی ہے. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ میرا ذہن میں ہے. تو میں ان ساروں چیزوں اور کنٹمپریری حالات کو مد نظر رکھتا ہوں. جیسے میں تاریخ اسلام کو بہت اہمیت دیتا ہوں، یا تاریخ کو ویسی بنیادی طور پہ یورپ کی ہو، امریکہ کی ہو، پاکستان کی ہو، بر صغیر کی ہو، میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. کیونکہ اگر اوریجنل تاریخ، نیوٹرل تاریخ کو ہم نیوٹرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھیں، پھر پرو پڑھیں، پھر اینٹی پڑھیں، ہم ایک پوزیشن پر پہنچ جائیں گے کہ ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں جو کہ ہم نے دہرانی نہیں ہے.